अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ तिलावत सुनिए और बरकतें हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि स्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइहि लक़ादिर। यौम तुबला अस्सराइर फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर। वस्समाइ ज़ातिर रज्'i वल्अर्दि ज़ातिस सद्र इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा
آمنت بالله صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے نام تیرا علیم و علی ہے. تو ابدی ہے تو ازلی ہے نام تیرا علیم و علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن. تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن. واصف ہر پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. رات نے جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا
رات نے جب سے اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ، بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی، آہ طغیانیاں گناہوں کی، آہ طغیانیاں گناہوں کی، پار نیا میری لگا یا رب، پار نیا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو شیطان ہو گئے
چنگل سے تو چھڑا یا رب، علم کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں اللہ، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جان کر دیا گناہوں نے مولا، نیم جان کر دیا گناہوں نے، نیم جان کر دیا گناہوں نے، مرض عصیان سے دے شفا یا رب، مولا مرض عصیان سے دے شفا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری مولا، کاش لب پر میرے رہے جاری، کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، اور کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا،
اگر تو ناراض ہو گیا یا رب، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، اگر تو ناراض ہو گیا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، اور سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے مولا، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں بلے میرے مولا، ہائے حسن عمل نہیں بلے، ہائے حسن عمل نہیں بلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب مولا، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے مولا، میرا نازک بدن
جہنم سے میرا نازک بدن جہنم سے از تو پہلے رضا بچا یا رب کر دے جنت میں تو جوار ان کا کر دے جنت میں تو جوار ان کا اپنے عطار کو عطا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے. سورہ علم نشرہ میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار فضائل و خصائص عطا فرمائے ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علم نشرہ کی اس آیت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے استفسار فرمایا، پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت دونوں میں بلند فرمایا ہے. ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے. اس ذکر کی بلندی کی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں. ذکر کی بلندی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے. حتیٰ کہ کسی کا اللہ پاک پر ایمان لانا، اس کے ایک ہونے کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں
جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یوں ہی آپ کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے کی اطاعت بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں، کہ اب وہی اطاعت الہی کہلائے گی جو اطاعت رسول کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہیں اور وہ غیر مسلم ہی رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جائے۔ جیسے اللہ پاک نے اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی شامل فرمایا ہے۔ چند آیت قرآنی کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، سورہ بقرہ۔ آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، سورۃ النساء۔ آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، سورہ نساء۔ آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، سورہ انفال۔ آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، سورۃ النساء۔ آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے، آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، سورہ معاہدہ۔ آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، سورہ انفال۔ آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا با الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے، سورہ انفال۔ آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ کی طرف سے کسی شے سے براعت کا اظہار خدا کی طرف سے براعت کا اظہار ہے، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے، سورہ توبہ۔ آپ کی محبت خدا کی محبت ہے، سورہ توبہ۔ آپ کا کسی شے کو حرام قرار دینا خدا کا حرام قرار دینا ہے، سورہ توبہ۔ آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، اور آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے، اور آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا مال دینا اور غنی کرنا ہے، آپ سے جھوٹ بولنا خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، سورہ نور۔ آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، سورہ احزاب۔ آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے، سورہ احزاب۔ آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، سورہ احزاب۔ آپ کو عزا خدا کو عزا ہے، آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے، آپ کی مدد خدا کی مدد ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلندی پر یہ امور بھی دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے، آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی ہے، آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، آپ کا ذکر فرشتے بھی کرتے ہیں، آپ کا ذکر جنات بھی کرتے ہیں،
اور دیگر مخلوقات بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی کیا۔ دنیا کے ہر کونے میں آپ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ چنانچہ دنیا کے ایک کنارے سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اور دنیا کے آخری کنارے تک دی جاتی ہیں، اور ابھی اگلی جگہوں پر فجر کی اذان نہیں ہوتی کہ پہلی جگہ ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہر اذان میں جہاں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے وہاں پر نبی علیہ السلام کی رسالت کی بھی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر وقت تلاوت قرآن جاری رہتی ہے اور لاکھوں مسلمان ہر وقت تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اور قرآن ذکر مصطفیٰ سے معمور ہے، تو ہر وقت آپ کا ذکر تلاوت قرآن کی صورت میں بھی جاری ہے۔ درود پاک کی صورت میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور اگر درود پڑھنے والا کوئی انسان نہ بھی ہو تو فرشتے ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ فرشتے زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک موجود ہیں، اور معاملہ کچھ یوں نظر آتا ہے: فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنتی درختوں کے پتوں پر نقش ہے، جنت کے محلات پر کندہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام آپ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ پر ایمان لانے کا بھی اپنی اپنی امت کی سیرت میں لکھی گئی کتابوں میں ذکر ہے۔ بیان فضائل میں دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ نظم کی صورت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کلام یعنی نعتیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی ہیں، اور سب سے زیادہ زبانوں میں آپ ہی کا تذکرہ موجود ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہوا ہے۔ صدائے مدینہ ہو تو جہاں پر صدائے مدینہ میں ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، وہاں درود و سلام پڑھ کر پیارے آقا علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مدنی حلقے میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے۔ درس فیضان سنت مدنی درس میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ دعوت اسلامی والے ہر دم اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اسی مدنی ماحول میں جینا اور اسی مدنی ماحول میں مرنا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اس مدنی ماحول کی برکت سے اور رب کی رحمت سے، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے، نظر کرم سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد گرامی کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہمارا ذکر الہی کرنا، تیرا ذکر کرنا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے والا بھی بنا۔ اے پروردگار، ہم سب کو بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ عز و جل، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، ہم سب کو گناہوں سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، ہمارے سارے بگڑے کاموں کو سنوار دے، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اے پروردگار، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ عز و جل، جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے مولا، اس دعا میں جو مریض شریک ہیں مولا، سب کو شفا عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، جتنے اسلامی بھی حاضر ہیں اس دعا میں، ان کا اگر کوئی مریض ہے تو اسے بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں نیک بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں نمازی بنا، ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں